آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر دی تھی کن کاموں میں خرچ کی ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی دی تھی کن کاموں کے اندر تباہ کر کے آیا ہے۔ وعن مالہ، مال جو کمایا تھا کن ذریعوں سے کمایا تھا، حلال ذریعوں سے یا حرام ذریعوں سے۔ اور نمبر 4 این انفقہ، خرچ کہاں کیا تھا۔ یہ 2 علیحدہ علیحدہ سوال ہیں۔ این اکتسبہ و این انفقہ، کمایا کن ذریعوں سے تھا اور خرچ کن مصارف کے اوپر کیا، یہ ایک علیحدہ سوال ہے، باقاعدہ ایک سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرے بندے کہاں کہاں خرچ کیا۔ آج دیکھ لیں نعوذ باللہ جو لوگ سینماؤں کے اوپر یا تھیٹروں کے اوپر یا گندی میوزیکل محفلوں اور کے اوپر جو لوگ خرچ کر رہے ہیں، یہ دن قیامت کے اللہ تعالیٰ کو کیا اس سوال کا جواب دیں گے اور پھر ان کا کیا حشر ہوگا۔ اور جو لوگ بغیر ضرورت کے جناب دیکھو دیکھی عمارتوں کے اوپر عمارتیں کھڑی کری جا رہے ہیں بغیر کسی مجبوری کے، اور اگر ان سے پوچھو نا یا ان کو سمجھاؤ کہ یار اتنی فضول خرچی کیوں کر رہے ہو۔ ہمارے وطن عزیز کے اندر غریبوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی، یار غرباء کے اوپر خرچ کرو، مساکین کے اوپر خرچ کرو۔ کتنے بیچارے لوگ مجبور ہیں، کسی غریب کی بیٹی کے اوپر خرچ کرو، وہ رخصت ہو جائے، اس کی شادی ہو جائے تو وہ آگے سے کہتے ہیں جناب حلال یہ حرام تے نہیں جڑے سلانے آپ ہے۔ ان کا بڑا جواب ہوتا ہے جناب حرام نہیں ہے، جتنی بڑی کوٹھی بنائی ہے نا حلال کی کمائی کی بنائی ہے، حرام کی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر حرام کی نہیں ہے حلال کی کمائی ہے تو کیا حلال کی کمائی اس طرح تباہ کرنے کے لیے؟ یا تو آپ کہیں نا کہ جو حلال کی کمائی ہوگی اس کا اللہ تعالیٰ نے حساب نہیں لینا، حالانکہ اللہ نے لینا ہی حلال کمائی کا حساب ہے، اللہ نے حرام کی کمائی کا حساب کوئی نہیں لینا۔ یہ مزے کی بات ہے، اللہ نے حرام کی کمائی کا حساب کوئی نہیں لینا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، حضرت علی کا فرمان سناؤں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ حلال کا حساب ہوگا، حرام کے اوپر عذاب ہوگا۔ کتنی دو ٹوک بات ہے، کتنی دو ٹوک بات ہے۔ حلال کا حساب ہوگا اور حرام پر عذاب۔ حساب حرام کا کوئی نہیں ہونا، حلال کا تو ہونا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، حلال کمائی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا۔ تو حلال کی کمائی ہے، بے شک ہم نہیں شک کرتے تمہارے تقوی کے اوپر، تمہاری پرہیزگاری کے اوپر، لیکن خدا را یہ اس طرح تباہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو راستے کے اندر ایک انصاری صحابی کا مکان آپ نے دیکھا جو قدرے اونچا بن گیا تھا، باقی جو گھر تھے ان سے قدرے اونچا۔ تو آپ نے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں انصاری صحابی کا۔ تو آپ چپ ہو گئے۔ اچھا یہ چپ کر جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور غصے کی نشانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ چپ کر جانا، آپ جب غصے میں آتے تھے تو گالیاں نہیں دیتے تھے ہماری طرح، نعوذ باللہ، برا بھلا نہیں بولتے تھے ہماری طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں آتے تھے تو چپ کر جاتے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، جس بندے کو تم میں سے غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ چپ کر جائے۔ اور اللہ کی قسم لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کا اس سے بہتر ذریعہ، اس سے خوبصورت ذریعہ اور کوئی نہیں ہے۔ جب غصہ آئے تو چپ کر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن وہ انصاری صحابی جن کا وہ مکان تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوئے اور عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ، تو آپ نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔
تو ایک صحابی کے سلام پر جواب کا نہ ملنا اس عاشق رسول کے لیے موت سے کم نہیں تھا۔ وہ حیران ہو کر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آئے، ان سے پوچھا اللہ کے محبوب میرے سلام کا جواب نہیں دیا، وجہ معلوم نہیں ہے، کہ آپ کو پتہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے بتا دیا بھئی کل ہم جا رہے تھے تو رستے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا مکان دیکھا، آپ نے پوچھا تو ہم نے تمہارا نام بتا دیا، وہ قدر اونچا بنا ہوا تھا، بس اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی وجہ معلوم نہیں۔ تو وہ ایسے عاشق رسول تھے، جا کر تصدیق بھی نہیں کی، یا رسول اللہ تمہاری ناراضگی کی وجہ یہ ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت، جا کر تصدیق بھی نہیں کی، میں اتنی محنت اور اتنی میری کمائی اور اتنا میرا خرچہ وہ برباد کرنے سے پہلے میں کنفرم تو کر لوں کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ یہی ہے، نہیں۔ جب ساتھیوں نے بتایا کہ تمہارا مکان دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تھے، چپ کر گئے تھے، تو فوری طور پر گئے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ پورے مکان کو زمین کے برابر کر کے آ گئے، زمین کے برابر کر کے آ گئے، اور جتایا بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، قیامت والے دن ضرورت سے زیادہ جو بھی مکان بنائے گا نا، وہ ضرورت سے زیادہ بنایا ہوا مکان اس بنانے والے بندے کے اوپر بوجھ بن جائے گا۔ آج دیکھ لیجئے، خود باہر بیٹھے ہوئے ہیں کوٹھیاں پاکستان کے اندر، زنگ کھا رہی ہیں، جالے لگے ہوئے ہیں، خود باہر بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں، اور فضول خرچی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ چوتھا باقاعدہ سوال ہے، میرے بندے کمایا تو تھا حلال ہی صحیح، لیکن خرچ کہاں کیا؟ تو اس حدیث کے اندر یہ پیغام ہے کہ خرچ بھی اچھے موقعوں پر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، جائز اپنی ضروریات کے اوپر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ مالین